آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی زندگی کے محاسن، آپ کے کارنامے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت اور ایمان والوں کو آپ کی محبت کے متعلق جو ارشادات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ان پہ بات ہوگی۔ بیٹے سیدنا حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ زہر دیا، اتنا سخت زہر تھا کہ سیدنا حسن چارپائی پہ پڑے ہیں اور آپ کے اندر کی انتڑیاں کٹ 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 کے پخانے کے راستے گرتی جائیں۔ مجھے کبھی بھی ایسی بھروسے والی رات نصیب نہیں ہوئی۔ میں جب بھی بستر پہ سوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے پتہ نہیں میں نے صبح اٹھنا ہے یا نہیں۔ اس رات جب میں سویا تھا تو مجھے کامل یقین تھا کہ آج کی صبح تو ضرور جاگوں گا۔ حضرت علی نے جوش میں آ کے اس لکڑی کے دستے کو اٹھایا ڈھال بنانے کے لیے، اور پھر انہوں نے حضرت علی نے مرہب پہ وار کیا۔ جب مرہب پہ وار کیا، مرہب کی ڈھال بھی ٹوٹی، اس کی خود بھی ٹوٹی اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور وہ زمین پہ ایک پل میں چت لیٹا ہوا تھا۔ اتنا سخت تھا کہ حضرت زبیر جیسے بڑے بڑے جو شاہ سوار تھے، جن کے سامنے 100 شاہ سوار بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ان کے دل بھی دہل گئے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے۔ آج رمضان المبارک کی 23واں روزہ ہے۔ یہ بابرکت، باسعادت لمحے، یہ گھڑیاں گزرتی جا رہی ہیں، یہ شب روز بیتتے جا رہے ہیں۔ خوش نصیبی تھی ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ سعادتیں نصیب کیں۔ میں نے پچھلے جمعہ پہ یہ بات کی تھی کہ رمضان جہاں اپنے اندر ایک بے پنہا برکتیں اور سعادتیں رکھتا ہے، وہاں تاریخی اعتبار سے بھی رمضان کا دامن خالی نہیں ہے۔ ابتدائے رمضان میں دیکھتے ہیں تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب نظر آتے ہیں۔ کبھی فتح مکہ رمضان میں نظر آتا ہے، کہیں بدر کا معرکہ رمضان میں پیش آتا ہے، کہیں سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رمضان میں ہے، اور یہ آج کا دن خاص طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 21ویں شب 21 رمضان کی صبح کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا تھا، پھر آپ زخمی رہے، 1 دن رہے، 2 دن رہے، مختلف باتیں ہیں۔ اگر 2 دن رہے تو آج کا دن آپ کی شہادت کا دن ہے۔ ہم علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال، اور اسی طرح آدم علیہ السلام تک آپ کا۔ اس مناسبت سے آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی زندگی کے محاسن، آپ کے کارنامے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت اور ایمان والوں کو آپ کی محبت کے متعلق جو ارشادات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ان پہ بات ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مومنین کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ عقائد دیے گئے، جہاد کی بات آئی تو منافق جہاد سے پیٹھ پھیرتے تھے، اللہ نے آیت اتاری، بات بہت سمجھنے والی، سارا موضوع آج کا سمجھنے والا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ نے ایک ضابطہ دیا، جو جہاد سے کترائے گا وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا۔ دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے پیش کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے حبیب
یہ مومن جو گروہ ہیں مسلمان، جب ان میں کبھی جھگڑا ہو جائے، اگر یہ آپ کو حکم نہ مانیں گے، آپ کو حکم نہ بنائیں گے، تو ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس پہ دلیل بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی آیا، منافق تھا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا تو وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا کہ عمر مسلمانوں کے لیے زیادہ بولتے ہیں تو میرے حق میں فیصلہ دیں گے، تو عمر کی تلوار نے سر تن سے جدا کر دیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپ کو فیصل نہ مان لیں۔ دو باتیں، منافق کا، ایمان کا۔ اور میرے نبی نے فرمایا، اے علی، تجھ سے نہیں محبت کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے نفرت کرے گا مگر منافق۔ تو حضرت علی کو ایمان کا اور منافقت کا معیار قرار دے دیا کہ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے گا، ایمان کے ساتھ علی کی محبت کا پیوست ہونا بھی دل میں لازم ہے۔ گویا ایمان اور محبت اہل بیت اور خصوصاً محبت علی لازم اور ملزوم ہے۔ اس پہ صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یحبنی الا مؤمن، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، ولا وَأَلَّا يُبْغِضَنِي إِلَّا منافق، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تیرا ذکر خیر ہوگا تو مومن کا چہرہ کھل اٹھے گا، تیرا ذکر ہوگا، تیرے فضائل اور مناقب بیان ہوں گے تو منافق کا چہرہ مرجھا جائے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں۔ میرے نبی نے، حضرت علی فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن اعلان نبوت فرمایا تھا، اور منگل والے دن میں اپنے حبیب کے ہاتھوں پہ مسلمان ہونے والا پہلا شخص تھا۔ 8 برس کی عمر تھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال، اور اسی طرح آدم علیہ السلام تک آپ کا سلسلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی طرح محفوظ ہے۔ اتنی بڑا مقام، تو پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ آپ کو آپ کی خدمت میں رہے، ابتدا سے، شروع سے بچے تھے تو اللہ کے نبی کی خدمت میں ایمان لائے۔ پہلے بچوں میں ایمان لانے والے تھے، صحابہ میں بڑوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے تھے۔ اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں فضائل کے باب ہیں، ہر صحابی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ جتنی احادیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق موجود ہیں، شاید ذخیرہ حدیث میں کسی اور صحابی کے متعلق نہیں۔ اور اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ ممبر پہ آپ تشریف فرما ہیں اور سیدنا علی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا علی کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے ہاتھ دو، انہوں نے ہاتھ دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا اور کھینچ کے سینے سے لگایا اور صحابہ کو گواہ بنایا، اے علی جنت میں اور تم یوں ساتھ ساتھ ہوں۔ اتنا آپ کا مقام ہے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 26 غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ تاریخ اسلام میں 27 غزوات پیش آئے۔ ایک غزوہ میں آپ جا نہیں سکے تھے، غزوہ تبوک جو آخری غزوہ تھا۔ تو آخری جو غزوہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چونکہ نکلے اور سفر لمبا تھا تو پیچھے خواتین تھیں، بچے تھے، تو گھر میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کی، خواتین کی نگرانی کے لیے چھوڑا تھا۔ صحابہ جا رہے تھے تو آپس میں مذاق بھی کر لیتے تھے، تو کسی نے جاتے جاتے کہا کہ علی اب آپ تو گھر کے نگران بنیں گے اور ہم جہاد میں تلوار اٹھائیں گے۔ جو شاہ سوار ہوتا ہے اسے یہ بات کھا جاتی ہے، تو آپ بڑے مرجھا گئے
اور دل پہ اس بات کو بڑا لے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، صحیح مسلم کی حدیث، تو آپ نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں یہ منظور نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا؟ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، موسیٰ کے بعد تو نبی تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تو گھر میں حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میں جا رہا ہوں تو میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، تم میرے بھائی ہو، تو گھر والوں کی نگرانی بھائی سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ ان الفاظ میں آپ کو تسلی دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وہ ہستی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ کر آپ کی امانتوں کو سپرد کیا۔ آپ اور بھی بہت صحابہ تھے، لیکن آپ نے یہ جو ذمہ داری تھی سیدنا علی کو سپرد کی کہ باہر 900 تلواریں ننگی کھڑی ہوئی ہیں اور جو بستر پہ لیٹا ہوا اس کی جان تو داؤ پہ لگی ہے، اور وہ جو تلواریں نیزے لے کے کھڑے ہیں وہ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میری زندگی کی خوبصورت رات وہ تھی جو میں نے حضور کے بستر پہ گزاری تھی۔ تو لوگ پوچھتے تھے وہ رات تو کانٹوں کی سیج کی تھی اور آپ کہتے ہیں وہ خوبصورت رات تھی۔ تو فرماتے تھے میرے نبی جاتے ہوئے فرما کر گئے تھے علی میرے بستر پہ سو جانا، صبح اٹھ کر یہ امانتیں لوگوں کو ان کو سپرد کر دینا۔ تو آپ فرماتے تھے اس ذات کی قسم ہے جس نے زمین کا پیٹ پھاڑ کر سبزہ نکالا ہے، مجھے کبھی بھی ایسی بھروسے والی رات نصیب نہیں ہوئی۔ میں جب بھی بستر پہ سوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے پتہ نہیں میں نے صبح اٹھنا ہے یا نہیں۔ اس رات جب میں سویا تھا تو مجھے کامل یقین تھا کہ آج کی صبح تو ضرور جاگوں گا، کیونکہ سچوں کے سچے نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ علی تم صبح اٹھو گے اور میری امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے واپس آؤ گے۔ اتنا یقین تھا، اتنا۔ حضرت علی وہ ہستی تھے جنہوں نے حدیبیہ میں وہ صلح نامہ حدیبیہ تحریر کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھی جنہوں نے بدر میں سب سے پہلے قاتل کو، سب سے پہلے دشمن کو قتل کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو احد میں آپ نے علم دیا اور 16 گھاؤ تلواروں اور نیزوں کے آپ کے زخم پہ تھے، جسم پہ تھے، لیکن آپ نے وہ علم جو تھا وہ گرنے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی بہت سے واقعات ہیں، جیسے غزوہ خندق ہوا، بہادری اتنی تھی کہ جوانی میں صحابی بن گئے تھے، 8 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو 6 برس کی عمر میں غزوہ احزاب ہوا 6 ہجری میں، تو یہ تقریباً 22-25 برس عمر بنتی ہے۔ تو غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، مدینہ کے باہر جو خندق کھودی گئی تھی، غزوہ خندق بڑا عجیب غزوہ تھا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب پوری نازل کی گئی ہے۔ اتنا سخت تھا کہ حضرت زبیر جیسے بڑے بڑے جو شاہ سوار تھے، جن کے سامنے 100 شاہ سوار بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ان کے دل بھی دہل گئے تھے۔ حضرت عمر جیسے جرری آدمی وہ بھی گھبرا گئے تھے کہ سچویشن ایسی بنی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ میں موجود تھے۔ اب خندق جو کھودی تھی، یعنی وہ نہر جو بنائی تھی جس سے گھوڑے والے اور لڑنے والے جو کافر تھے وہ پار نہیں کر سکتے تھے، جو پار کر سکتا تھا وہ رستے میں مارا جاتا تھا۔ تو عمر بن عبد ود کافروں کی، مشرکین مکہ کی طرف سے تھا ایک شاہ سوار۔ عمر بن عبد ود اتنا مشہور تھا، کہا جاتا تھا کہ اگر ایک طرف 1000 کا لشکر ہو لڑنے والا، اس کے پاس اسلحہ بھی ہو، ڈھال بھی ہو، تلوار بھی ہو، نیزہ بھی ہو، ایک طرف عمر ابن عبد ود اکیلا ہو، تو یہ عمر بن عبد ود 1000 پہ بھاری ہے۔ اس نے وہ خندق کو پار کر لیا تو سارے صحابہ ایک دم پریشان ہو گئے، یہ خندق پار کر گئے، اور پار کرتے للکارا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ ہے کوئی جنت کا شوقین؟ ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنے والا؟ ہے کوئی بچوں کو یتیم کروانے والا تو میرے مقابلے میں آئے؟ چونکہ ماحول ایسا بنا ہوا تھا، ہیبت اتنی تھی کہ کوئی آگے نہ بڑھا۔ حضرت علی بھی صف میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی کھڑے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔
تو حضرت علی نوجوان تھے، یہ آگے نکلے تو سارے صحابہ نے دیکھا کون نکلا؟ علی نکلا ہے، تو شور مچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پیچھے ہو جاؤ، وہ عمر بن عبد ود ہے، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اس نے پھر للکارا، ہے کوئی جنت کا طالب جس جنت کے تم شوقین ہو، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس کو کہتے تھے مبارزت، اور مبارزت جب طلب کرتے تھے تو مقابلے میں نکلنا لازمی ہوتا تھا۔ کون نکلے؟ پھر سیدنا علی میدان میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی پیچھے جاؤ، وہ عمر بن عبد ود ہے، آپ پیچھے مڑ گئے۔ تو تیسری مرتبہ پھر اس نے پکارا، کوئی نہ نکلا تو حضرت علی نکلے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر کہا علی وہ عمر ہے، عمر۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ عمر ہے تو کیا ہوا؟ میں بھی علی بن ابی طالب ہوں، آپ میرے سینے پہ ہاتھ رکھیے۔ تو اللہ کے رسول نے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا جاؤ علی اس کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی کے پاس ڈھال، وہ شاہ سوار، ان کے پاس گھوڑا بھی کوئی نہیں، وہ گھوڑے پہ۔ گھوڑے اور پیادے کا مقابلہ نہیں جچتا میدان جنگ میں، گھوڑے والا ہمیشہ غالب رہتا ہے، پیادہ ہمیشہ مغلوب رہتا ہے۔ تو عمر بن عبد ود نے خود پہنا ہوا تھا، وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ انہوں نے بھی وہ خود پہنا ہوا تھا، ڈھال، جنگی لباس۔ انہوں نے کہا میں ہوں علی بن ابی طالب۔ انہوں نے کہا علی بن عبد المطلب، وہ کہنے لگا نہیں، کہا نہیں علی بن ابی طالب۔ کہا بھتیجے تیرا باپ تو میرا دوست تھا، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، تو واپس جا میرے مقابلے میں کسی میرے مقابلے کے بندے کو بھیج، میرے مقابلے کے بندے کو بھیج۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تو نہیں لڑنا چاہتا تو کیا ہے، میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ غصے میں آ گیا کہ کل کا چھوکرا ہو کے مجھے للکارتا ہے۔ وہ کیا علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ایک کافر ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ ان کے پاس تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت تھی، ان کے دل میں تو ایمان کی طاقت تھی، ان کے پیچھے تو طاقت محمدی تھی، سینے پہ دست محمدی رکھا ہوا تھا۔ تو کہا میں ہوں علی بن ابی طالب۔ اس نے وار کیا، ان کے کندھے پہ لگا، چونکہ وہ جگہ کھودی ہوئی تھی، وہاں سے دھول اٹھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ علی گیا، کام ہو گیا، ہم پریشان ہو گئے، ہم سہم گئے۔ ایک دم ہم نے دیکھا کہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، میرے نبی کی زبان پہ ایک دم آیا اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ تو حضرت علی یوں بپھرے شیر کی طرح اٹھے، اور وہ گھوڑے پہ یہ نیچے، انہوں نے پتھر پہ اپنا سیدھا پاؤں رکھا، جمپ لگایا اور تلوار سے یوں وار کیا کہ علی کی تلوار نے عمر بن عبد ود کی ڈھال کو بھی توڑا، اس کی زرہ کو بھی توڑا، اور کندھے سے پیوست ہوئی اس کو دو ٹوٹے کر کے نیچے گرا دیا۔ اور نعرہ تکبیر، یہ ایک کافر مارا گیا، اللہ نے پورا خندق مسلمانوں کے ہاتھ پہ فتح کر دیا، اتنے بہادر تھے۔ غزوہ خیبر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی جنگ کچھ دن جاری رہی، 7 قلعے تھے، کچھ فتح ہو گئے، کچھ فتح نہیں ہو رہے تھے، صحابہ کچھ زخمی ہو گئے۔ ایک قلعہ نائم بڑا مضبوط تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کیسے بندے کو دوں گا، ساتھ اس کی اوصاف بھی بیان کیے۔ وہ بندہ ایسا ہوگا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، اس بندے سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یفتح اللہ علیہ، اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کر دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات سوئے کوئی نہیں، صحیح مسلم کی حدیث، ساری رات کوئی نفلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دعاؤں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ یہ اعزاز کل مجھے مل جائے، یہ اعزاز کل مجھے مل جائے، کہ اللہ کے رسول مجھے یہ جھنڈا دے دیں۔ تو صبح جب ہوئی، جہاں پہ لشکر نے اکٹھا ہونا تھا، تو ہر کوئی پہل میں جا کے آگے بیٹھ رہا ہے، پیچھے بیٹھنے والے بھی اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہیں کہ نگاہ نبوت شاید مجھ پہ پڑ جائے۔ یہاں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، یہاں عمر بھی بیٹھے ہیں، یہاں عثمان بھی بیٹھے ہیں، یہاں زبیر بھی بیٹھے ہیں، یہاں طلحہ بھی بیٹھے، بڑے بڑے، لیکن ایک ہستی موجود کوئی نہیں، وہ ہیں علی بن ابی طالب۔
اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں صبح ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باقیوں سے محبت کوئی نہیں تھی، ایک فضیلت بیان کرنا مقصود تھا۔ تو آپ نے یوں سارے مجمع پہ نگاہ دوڑائی تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں کی دھڑکن کا عالم کیا ہوگا، ان کے جذبات کیا ہوں گے، ان کے اندر کا انسان کیا کہہ رہا ہوگا۔ تو جب دیکھا حضرت علی نہیں تھے تو آپ نے پوچھا این علی، میرا بھائی علی کدھر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ان کی وہ بیمار ہیں، آنکھوں میں درد ہے، وہ لیٹے ہوئے اپنے خیمے میں۔ تو آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لایا گیا۔ جب مقبولیت ہو جاتی ہے تو بندہ جہاں بھی ہو، وہ کہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جو لال ہوتا ہے وہ تو گدڑوں میں بھی لال ہوتا ہے۔ تو کہا علی کو لاؤ، تو جھونپڑے سے آپ کو لایا گیا۔ آپ جہاں آرام فرما رہے تھے اپنے خیمے میں، آپ کی آنکھوں پہ زخم تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، سرخ تھی، نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یا رسول اللہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، کہا آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولی، کہ یا رسول اللہ یوں لگتا ہے کہ تکلیف ہی کوئی نہیں تھی، اور جھنڈا اپنے ہاتھ سے دیا، یہ میرا جھنڈا پکڑو اور خیبر کو فتح کر کے دکھاؤ۔ اب جس قلعے کے ساتھ مقابلہ تھا اس میں اتنا ہیبت ناک مرحب یہودیوں کا بڑا مشہور تھا، بڑا شاہ سوار تھا، تو وہ اس کا قلعہ تھا۔ اب حضرت علی گئے، وہ بھی نکلا، سامنے تھے، ادھر مسلمان لشکر بھی کھڑا ہے۔ تو پہلے سیدنا عامر بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مقابلے کے لیے، یہ بھی بڑے بہادر تھے۔ وہ نکلا مرحب، وہ کہہ رہا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب۔ یہ خیبر کی مٹی مٹی جانتی ہے، خیبر کی مٹی کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں، خیبر کے چرندے اور پرندے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں۔ میری تلوار جب چلتی ہے تو وہ ہواؤں کو بھی کاٹ دیتی ہے، انسان کیا چیز ہے۔ تو اس نے حملہ کیا سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اس کی تلوار بڑی بھاری تھی، ان کی تلوار کے آگے ٹھہر نہ سکی، اور یہ اپنی تلوار سے زخمی ہو گئے اور اسی زخم میں شہید ہو گئے۔ اب ہیبت بیٹھ گئی اسلامی لشکر پہ کہ اتنا بڑا شاہ سوار کیا بنے گا۔ اب پھر وہ گھوڑا میدان میں دوڑا رہا ہے اور وہ رجز پڑھ رہا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب۔ ادھر حضرت علی نکلے، یہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور یہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہتے جا رہے تھے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر کون ہوتا ہے؟ حیدر وہ ہوتا ہے، وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کی دھاڑ جب نکلتی ہے تو سارے جنگل کے پرندے اور درندے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مرحب نے بھی وار کیا، حضرت علی نے بھی وار کیا، حضرت علی کی ڈھال مرحب کے وار سے ٹوٹ گئی۔ مرحب کے قلعے کا ایک دروازہ تھا، اس کے آگے ایک بہت بھاری لکڑی کا ایک دستہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت علی نے جوش میں آ کے اس لکڑی کے دستے کو اٹھایا ڈھال بنانے کے لیے، اور پھر انہوں نے حضرت علی نے مرحب پہ وار کیا۔ جب مرحب پہ وار کیا، مرحب کی ڈھال بھی ٹوٹی، اس کی خود بھی ٹوٹی، اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ زمین پہ ایک پل میں چت لیٹا ہوا تھا۔ اچھا، حضرت علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور وہ جو مرحب کے قلعے کا دروازہ تھا حضرت علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ یہاں پر علامہ جلال الدین سیوطی نے وضاحت کی کہ سیدنا علی نے وہ دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑا تھا، وہ دروازہ بعد میں 40 صحابہ نے مل کر اٹھانا چاہا تو نہیں اٹھا سکے تھے۔ یہ ہے طاقت حیدر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کا جزو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ، میرے نبی نے فرمایا علی کا ذکر ہوگا مومن کا چہرہ کھل جائے گا، علی کا ذکر ہوگا منافق کے دل میں نفاق پیدا ہو جائے گا، علی کا ذکر مومن کی آنکھوں میں نور پیدا کر دے گا، علی کا ذکر ہوگا منافق کے چہرے مرجھا جائے گا۔ علی سے محبت کرے گا مگر مومن، علی سے بغض رکھے گا مگر منافق۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، علی ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو یہ جو عشرہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تھا، ان کے فضائل، ان کے مناقب تو 20 منٹ میں بیان نہیں ہو سکتے۔
تو شہادت کا پس منظر چند منٹوں میں اور آخری جو پیغام ہے وہ دے کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ جب خلیفہ بنے تو پوری امت مسلمانوں کو کسی بہادر دشمن نے نہیں توڑا، یہ بازیں نشین کر لیں۔ امت مسلمہ کو منافقوں نے توڑا ہے، امت مسلمہ کو منافقوں نے توڑا ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں ٹھہر سکا۔ تو جتنا بھی یہ رکھنے پڑے، جتنے بھی اختلاف پیدا ہوئے، منافق تھے درمیان میں، خارجی تھے، رافضی تھے، انہوں نے یہ سارا نظام بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب خلافت 36 ہجری میں آپ خلیفہ منتخب ہوئے اور 40 ہجری 21 رمضان 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ 4 سال آپ امیر المومنین کے طور پہ رہے۔ سارے صحابہ میں سب سے مظلوم ترین جو ہستی ہے، جو گھرانہ ہے، وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے بڑے بیٹے سیدنا حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ زہر دیا، اتنا سخت زہر تھا کہ سیدنا حسن چارپائی پہ پڑے ہیں اور آپ کے اندر کی انتڑیاں کٹ 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 کے پخانے کے راستے گرتے جا رہی، اور آپ کی چھوٹے بیٹے سیدنا حسین اور ان کی پوری اولاد کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا۔ ذبح کرنے والے کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے، کافر نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ دل میں نفاق تھا، دل میں علی کا نفاق تھا، آل علی کا نفاق تھا۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے فرمایا تھا، میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا کسی چیز کا سوائے 2 چیزوں کی، میری عطرت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کتاب اللہ، اور ایک میرے اہل البیت، ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تو حضرت علی یہ جو خارجی تھے، انہوں نے پھر سازش کی کہ 3 بندوں کی وجہ سے اس وقت سارا جھگڑا ہے۔ ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 21 رمضان کو 3 خارجی نکلے، ایک حضرت عمر بن عاص پہ حملہ کرنے گیا، ایک حضرت معاویہ پہ، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ، تینوں حضرات پہ حملہ ہوا۔ حضرت عمر بن عاص تو اس دن نماز پڑھانے نہیں گئے تھے، ان کی جگہ پہ جو بندہ گیا وہ شہید ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا تو ان کا جو خنجر تھا حملہ آور کا، ان کی کمر پہ زخم ہوا، سینے پہ زخم نہ ہو سکا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ پہلے سے کوفہ میں آیا ہوا تھا، اور لوگ بتاتے تھے کہ امیر المومنین یہ جو بندہ ہے یہ صحیح نہیں لگتا، آپ اسے قتل کروا دیں، اسے قید میں ڈلوا دیں۔ تو حضرت علی فرماتے تھے تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہمیں خوف ہے کہ یہ آپ کی جان کو نقصان پہنچائے گا۔ تو حضرت علی فرماتے تھے میں بھی تمہارے اندر زندہ نہیں رہنا چاہتا، اتنے تنگ تھے، میں بھی تمہارے اندر زندہ نہیں رہنا چاہتا، اور بار بار اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ تو کب سرخ ہوگی، تو کب سرخ ہوگی۔ اس میں ایک بشارت تھی، آپ کو بخار آیا مدینہ میں، تو حضرت علی پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ بخار تو میری جان لے کر چھوڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا علی تمہاری جان یہ بخار نہیں لے گا، تمہیں تمہاری ہی قوم کے لوگ قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ جب تمہاری داڑھی تمہارے اس خون سے سرخ ہو جائے گی تب تمہاری جان جائے گی، یہ بخار سے تمہاری جان نہیں جائے گی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی وہ خود اپنی زبان سے یہ فرما رہا ہو کہ تو کب سرخ ہوگی، تو کب، اتنے تنگ تھے لوگوں سے۔ اور اللہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے خادم فرماتے ہیں جب رات کو آپ مصلے پہ ہوتے، میں صبح آپ کا مصلہ جب اکٹھا کرتا تو سجدوں کی جگہ یوں بھیگی ہوتی تھی جیسے کسی نے پانی گرایا ہوا ہو، راتیں ایسی ہوتی۔ تلاوت قرآن سے اتنی محبت تھی کہ ہم آتاً قرآن مجید کی تلاوت میں مگن رہتے تھے۔ روزوں میں اتنی محبت تھی کہ گرمی کے روزوں کو محبت سے رکھتے تھے۔ تو اس نے جب حملہ کیا تو آپ زخمی ہو گئے، تیر جو وہ زخم جو تھا وہ سر سے ہوتا ہوا وہ یہاں تک دماغ تک اتر گیا۔ تو وہ جب اس نے حملہ کیا صحابہ نے پکڑا، آپ کو لے گئے، طبیب آیا تو جاتے جاتے وہ کہنے لگا کہ جتنے مرضی طبیب بلا لو، یہ جس تلوار سے میں نے حملہ کیا ہے یہ 1 مہینہ تک زہر میں رکھی گئی ہے،
یہ زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا ہے، تو تکلیف بہت زیادہ تھی۔ تو آپ نے جو وصیت کی، فرمایا میرا جو قاتل ہے اگر میں زندہ رہا تو اس سے بدلہ میں خود لوں گا، تم تب تک اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کو نرم بستر پہ لٹاؤ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، اور اگر میری موت اسی میں واقع ہو جائے، میں اپنے رب سے اسی حالت میں ملاقات کر لوں، تو میرے بعد بھی اس کو تکلیف نہ دینا، اس کو جب مارنا ہو تو ایک ہی بار سے اس کا کام تمام کر دینا، میں علی اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ آج ان کا یوم شہادت تھا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف کیجیے، اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے، معاف کرنے کی عادت سیکھیے۔ ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب گھر سے نکلو تو دونوں جیبیں معافی سے بھر لیا کرو، تمہاری زندگی خوبصورت گزرے گی۔ ایک جیب معافی مانگنے کی، ایک معاف کرنے کی۔ غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینا، زندگی پرسکون رہے گی۔ غلطی کوئی کر جائے تو جیب سے فوراً اسے معاف کر دینا، تمہاری زندگی حسین گزرے گی۔ اللہ کریم ان کی قبر پہ کروڑاں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل البیت سے ہمیں محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، سنت ادا کر۔